اچھا جی، دوسری کتاب آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ میں نے پہلی کتاب جو تھی دی اینڈ آف ہسٹری کے حوالے سے پھر مجھے خیال ہوا کہ تشنگی رہ گئی کہ اگر صرف پیٹ اور دماغ پر انسان کا تاریخ چلے گی تو پھر معاملات کس طرح سے چلیں گے، جب میں دیکھتا ہوں کہ جذبات بھی انسان کی تاریخ میں بڑی اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو مجھے اسٹیمولیٹ کیا وہ ابن خلدون کے فلسفے نے کیا۔ ابن خلدون نے یہ کہا کہ یہ دونوں کام اپنی جگہ پر، کہ مشاورت بھی ہو اور تجارت بھی ہو، مگر جو اصحابیہ والا کیفیت ہے کہ لوگ پھر جو بدو ہیں یا دور ہیں یا پہاڑوں پر ہیں یا مین سویلائزیشن سے دور ہیں، وہ آ کر پھر چیلنج بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ مسلسل ایک چینج کی کیفیت ہے۔ تو ابن خلدون نے بات شروع کی اس بات کی کہ ہسٹری ڈائریکشنل نہیں ہے، سائیکلیکل ہے۔ تو دوسری کتاب جو پھر میں نے پڑھی وہ پڑھی اسی ضرورت کے اعتبار سے، اور ایک اور ضرورت تھی مجھے پاکستان کے اندر جس انداز سے لوگوں نے اپنی پاکستان آئیڈینٹی کے اعتبار سے پچھلے سال یا پچھلے 1.5 سال کے اندر ان کی تبدیلی آئی ہے خودداری کے اعتبار سے، تو وہ میں ان فرانسس فوکویاما کے 2 ڈائریکشن سے کہ صرف جمہوریت اور صرف پیٹ سے مجھے ہٹ کر لگی۔ تو میں اس میں یہ تلاش کرنا چاہتا تھا کہ جی انسان کے جذبات کا کتنا رول ہے۔ تو میں نے یہ پھر کتاب پڑھی دا کلیش آف سویلائزیشنز بائی سیموئل پی ہنٹنگٹن۔ اس کلیش آف سویلائزیشنز کے حوالے سے سیموئل پی ہنٹنگٹن، جس کا فرانسس فوکویاما شاگرد تھا، اس نے یہ چیلنج کیا کہ نہیں، آئیڈینٹی بھی ایک چیز ہے۔ ساری دنیا کی تاریخ کے اندر آئیڈینٹی کی بھی ایک اہمیت ہے۔ کلچر کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، مذہب کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، زبان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، ریجن کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، لباس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ یہ ساری آئیڈینٹیز بھی ایک موٹیویشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ اپنی زمین سے محبت کی ایک آئیڈینٹی ہے جس کی بنیاد پر جنگیں ہوتی ہیں، اور جنگیں وغیرہ کسی ریشنل چیز پر نہیں ہوتی، انسان کے جذبات پر ہوتی ہیں۔ تو مغرب نے آج ایک ویسٹ کی یونیورسل آئیڈینٹی کی بھی بات کی ہے جس کو دنیا بھی چیلنج کرتی ہے۔ اور ایک بات طے ہوئی، ویسٹفیلین آرڈر ٹریٹی سائن ہوئی 1648 کے اندر، شاید انہوں نے مذہب کو اور اسٹیٹ کو الگ کیا اور اسٹیٹ کی آئیڈینٹی کی بات کی۔ سیموئل پی ہنٹنگٹن نے یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آج سے 20-25 سال پہلے سے اس کے مضامین اور اس کی کتابوں کے اندر جنگ کے ذکر ہے کہ یوکرین میں جنگ ہوگی کیونکہ وہاں آئیڈینٹی کرائسس ایک ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اب دنیا کے اندر جو بات سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کی ہے کہ 8 آئیڈینٹیز کا ذکر کیا۔ اس نے کہا ایک سویلائزیشنز کا، اس نے کہا ایک چائنیز سویلائزیشن ہے، اس نے کہا ایک جاپنیز سویلائزیشن ہے، اس نے کہا کہ ایک مسلم یا اسلامک سویلائزیشن ہے، اس نے کہا کہ ایک ہندو سویلائزیشن ہے، اس کے ساتھ اس نے آرتھوڈاکس کرسچن سویلائزیشن کی بات کی جو مصر آرتھوڈاکس کرسچن ایریا روس کے اندر تک گیا۔ پھر اس نے لیٹن امریکہ کی سویلائزیشن کا بھی ذکر کیا اور افریقہ کی، اور ایک ویسٹرن سویلائزیشن جو ہر جگہ آج کل اپنے آپ کو فٹ کر رہی ہے۔ اوریجنلی سویلائزیشن 5 دریاؤں کے ساتھ وابستہ تھیں، ٹائگرس اور یوفریٹس، نائل، میں سمجھتا ہوں کہ انڈس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمیزون، اور ان کے ساتھ ساتھ بھی سویلائزیشنز بنی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے بات کی ہے کہ انسان کے جذبات، تاریخ انسان کے جذبات سے بنتی ہے۔ تاریخ صرف کمائی اور سوچ ان تک محدود نہیں رہتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کتاب ہے یہ جو دوسری کتاب میں نے آپ کا ذکر کیا، پڑھنے کے قابل ہیں پہلی اور دوسری جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ شکریہ۔